بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہ کے ولی حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ ہے کہ 30 عامل فیل 11 رجب کو امام علی علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آتی ہیں اور دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں، اے اللہ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ بس دیوار کعبہ کا ٹوٹنا تھا، حضرت علی کی والدہ کا اندر داخل ہونا تھا۔ یہ منظر حضرت عباس ابن المطلب دور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو لوگوں کو چیخ چیخ کر کہنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی ہیں، آؤ کعبے کا دروازہ کھول کر ان کو باہر نکالتے ہیں۔ یہ بات مکے سے پورے عرب میں پھیلنے لگی۔ لوگ دور دور سے آنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ جس کے پیٹ میں بچہ تھا خانہ کعبہ کے اندر، وہ بھی دیوار سے۔ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ کھلتا نہیں ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں 2 لوگ مطمئن تھے، ایک حضرت ابو طالب اور دوسرے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ نے لکھا، عرب کی سرزمین پر اس سے پہلے اتنا ہجوم اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ بس 13 رجب 30 عامل فیل کو لوگ خانہ کعبہ کو دیکھ ہی رہے تھے، اتنی دیر میں دیوار کعبہ ہلنے لگی اور وہی شگاف پھر سے ظاہر ہوا۔ سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو طالب فرمانے لگے، اے محمد جاؤ دیکھو۔ اللہ کے رسول اپنے مبارک قدموں سے خانہ کعبہ کے اندر جیسے ہی پہنچے تو دیکھا ایک نورانی بچے کے نور سے پورا خانہ کعبہ چمک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام کی والدہ پریشان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری ماں آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی، اے میرے بیٹے محمد، اللہ نے جب سے بچے کا ظہور کیا ہے اس وقت سے لے کر یہ بچہ نہ رویا ہے نہ دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کے جیسے ہی بچے کو گود میں اٹھایا تو بچہ مسکرا کر اپنی آنکھ کھولنے لگا۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان امام علی علیہ السلام کے منہ میں دی اور امام علی علیہ السلام اللہ کے رسول کی زبان چوسنے لگے۔ پھر جیسے ہی رسول اللہ اپنی گود میں امام علی کو لے کر باہر آتے ہیں تو سارا عرب اس بچے کے نور اور فضیلت کو دیکھ کر جھومنا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ پوچھنے لگتے ہیں اور آپس میں کہنے لگتے ہیں کہ اس بچے کا نام کیا رکھیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے لوگو، اس طرح سے آج سے پہلے کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس بچے کی ولادت علی ہے، اعلیٰ ہے، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس بچے کا نام بھی علی رکھا جائے، یعنی وہ بلندی جس بلندی پر کوئی نہ پہنچ سکے۔ بس فضا میں علی علی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ جناب ابو طالب حضرت امام علی علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا ہی رہے تھے کہ کسی منافق نے کہا، اے ابو طالب کیا وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے؟ مکے میں یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے پر سانپ چھوڑتے تھے۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں، لیکن اگر سانپ بچے کو کچھ نہیں کہتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد ہے اور ہمارے لیے قابل عزت بنے گا۔ حضرت ابو طالب نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام کو دیکھا اور ایک جگہ امام علی علیہ السلام کو رکھ کر کہنے لگے، لاؤ اس سانپ کو جس پر تم فخر کرتے ہو۔ وہ سانپ چھوڑا گیا۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام کے قریب وہ سانپ آتا ہے، امام علی علیہ السلام اپنے ننھے ہاتھوں سے سانپ کو پکڑ کر چیر دیتے ہیں۔ بس لوگ زور زور سے کہنے لگے کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا۔ عربی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں ہئی اور چیر کے پھاڑنے کو کہتے ہیں درا۔ تو کہنے لگے ہئی درا کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا، اور یہ آواز فضا میں گونج گونج کے یوں معلوم ہونے لگی جیسے کوئی کہہ رہا ہو، حیدر 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 حیدر۔ اس آواز کو سن کے آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، یہ میرا بچہ حیدر ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے۔ سلام ہو اللہ کے ولی حضرت امام علی پر، سلام ہو ان کی شخصیت پر، سخاوت پر، سلام ہو اس شخص پر جو امام علی علیہ السلام کی فضیلت سن کر خوش ہوتا ہے۔ ایک دفعہ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کر عرض کرنے لگا، اے نواسہ رسول، میں زندگی سے نا امید سا ہو گیا ہوں، میں بار بار دعا مانگتا ہوں پوری نہیں ہوتی۔ اس رجب کے مہینے میں کوئی ایسا عمل بتائیں، پل بتائیں، کوئی دن بتائیں کہ جس میں میں دعا مانگوں اور وہ رد نہ ہو۔ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا
تو نواسہ رسول امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، 13 رجب کی رات مغرب کی نماز کے بعد 27 مرتبہ نعت علی پڑھو اور اللہ کو میرے دادا علی اور میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دو اور پھر اپنی دعا مانگو۔ 13 رجب کی رات ہاتھوں کو اٹھا کر جو اللہ کو میرے دادا علی اور میرے نانا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتا ہے تو چاہے وہ دعا اس کی تقدیر میں ہو یا نہ ہو، اللہ وہ دعا فوراً قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس دن کو میرے دادا علی کی آمد کے لیے چنا ہے۔ کبھی 13 رجب میں مانگی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔